میں نے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں زہیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی زہیب صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, آپ خیریت سے ہیں؟ سر میں پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ جی. سر میرا آپ سے ایک کویشچن ہے, اینڈ آف ٹائم جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے. جی سر مسلمز کا امیج بہت خراب ہے, داعش, القاعدہ, طالبان سب مسلمز ہیں, تو کیا یہ مسلمز پر اللہ کے عذاب کی کوئی نشانی ہے یا سازش ہے؟ جی آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی میرے خیال سے انٹرسٹنگ بھی ہے, حالات کے لحاظ سے مناسب بھی ہے. لیکن دیکھیں جو قدرت کے اصول ہیں نا, وہ قدرت کے اصول سب قوموں کے لیے ایک جیسے ہیں. مطلب یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا یا میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے لیے قدرت کے اصول بدل گئے, ایسا نہیں ہے. بڑی بڑی قومیں غرق ہو گئیں, اور عذاب جو اللہ تعالیٰ جو ہیں, اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہیں, تمام عالم کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے, تمام انسانوں کا, چرند کا, پرند کا, ستاروں کا. وہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے. صرف بات یہ ساری کہ جو بھی غلطی کرے گا وہ زوال میں جائے گا. ابھی میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ عربوں سے چھین لیا گیا تھا, اور جو علم تھا, جو پرچم تھا, وہ ترکوں کے پاس چلا گیا کئی صدیوں تک, اور عرب پیچھے رہ گئے, اور اب عربوں کے پاس ہے, اور اب مزید امکانات ہے کہ پھر دوبارہ چھین جائے گا. تو بات یہ ہے ساری کہ قومیں غرق بھی ہوئیں, قوموں میں انبیاء آئے, انبیاء کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, انبیاء کو شہید کیا گیا, آرے پہ چیر دیا گیا, سولی تک لے گئے اٹھا کے. تو ان قوموں کا بنی اسرائیل بھٹک رہی ہے آج تک. تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوں گے تو ضرور, آخر میں مسلمان ہوں گے تو ضرور. کون سے مسلمان ہوں گے, کون سے غرق ہو جائیں گے؟ ایک حدیث صرف آپ کو بیان کروں کہ یہ بالکل یعنی مستند حدیث کہ 999 مسلمانوں میں سے 999 مسلمان, 1000 میں سے 999 مسلمان جہنم میں جائیں گے, اور ایک صرف جنت کا حقدار ہوگا. 1000 مسلمانوں میں سے 999 جہنم کا رزق بنیں گے. اور کیوں بنیں گے وہ آپ اور میں دیکھ لیں ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے, اور جو سود 1 درہم یا 1 دینار کا سود بھی لے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا, تو آپ جنگ کر رہے ہیں. لیکن پھر ساتھ سوال, سود کے بغیر آپ چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. آپ بینک میں جائیں گے سود, آپ کوئی فریج لیں گے قسطوں پہ سود, آپ گاڑی لیں گے سود, آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے سود. کئی جگہوں پہ آپ کام ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. یہ وہ امتحان ہے. تو آپ پھر کاروبار کیسے کریں گے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ آج کی دنیا میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ سود یا ربا, جس کو کہا گیا ربا, مناسب لفظ جو ہے وہ ربا ہے, وہ اللہ سے جنگ ہے, لیکن آپ وہ کرنے پہ مجبور ہیں, تو پھر اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اور پھر کاروبار کیسے کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ اور یہی پھر وہ وقت ہے جب امتحان شروع ہوتا ہے. لیکن اس امتحان سے کیسے نکلنا ہے آپ نے یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور یہ آنے والے دنوں میں جو پروگرامز ہوں گے تو ڈسکس ہوگا. القاعدہ, داعش, یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں, لازمی طور پہ اس پہ بھی بحث ہوگی آنے والے پروگرامز میں. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ایک سوال اور بڑا انٹرسٹنگ آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دجال گدھے پہ سوار ہو کے تیزی سے گزرا کرے گا, تو وقفے کے بعد میں اس سوال کا بھی تھوڑا سا جواب دیتا ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات. تعارفی پروگرام یا یہ کہ اینڈ آف ٹائمز دا لا چیپٹرز باقاعدہ سیریز شروع ہونے سے پہلے یا باب کھلنے سے پہلے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیریز اور یہ سارے چونکہ لوگ زیادہ سمجھ لیتے ہیں. خوارج کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں بہت سے, یہ وہ موضوع ہے جو اصل میں اس میں آنے نہیں ہے, لیکن میری
میری پوری کوشش ہوگی کہ میں جتنے موضوعات کو کور کر سکوں، حالانکہ ان کا اینڈ آف ٹائم سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے تعلق ہے بھی خوارج کا، کہ خوارج کون ہے، وہ بھی درمیان میں ہوں گے کہیں بیچ میں، اس پورے جنگ و جدل میں، دور ابتلا میں، ان جنگوں میں جو آ رہی ہیں خوارج بھی بیچ میں ہوں گے۔ اور ایک بات میں اور یہاں واضح کر دوں، میں ایک بات بالکل واضح کر دوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی مفکر نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی ریلیجیس آدمی نہیں ہوں، میں گناہ گار سا شخص ہوں، لیکن بطور ایک مسلمان مجھے اتنا، بطور ایک مسلمان میں جانتا ہوں کہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے، اور موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم سب نے مرنا ہے، اگر اس میں کسی کو اختلاف ہے تو وہ مجھ سے اختلاف کرے، لیکن یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ ایمان ہے کہ کائنات نے ختم ہونا ہے، قیامت نے آنا ہے۔ مجھے بطور مسلمان، اگر میں مسلمان نہ بھی ہوں، میں عیسائی ہوں اور میں یہودیوں کی کتاب ایزاخیل پڑھتا ہوں، تو بھی مجھے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، مجھے دوبارہ ہیکل سلیمانی کھڑا کرنا ہے۔ اگر میں عیسائی ہوں تو دوبارہ جیزس کرائسٹ نے آنا ہے۔ تو قیامت کے اوپر تمام مذاہب کا، تمام لوگوں کا، جو ایتھسٹ ہیں، جو نہیں مانتے، انہوں نے بھی بننا ہے، انہوں نے بھی جان دینی ہے، ان کے لیے بھی دنیا ختم ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میں بطور ایک ریلیجیس اسکالر یا عالم دین نہیں کر رہا، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں ان کو پڑھ کے، ان سے کچھ سیکھ کے، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ بات آگے پہنچے۔ میں ایک ذریعہ ہوں، یہ چینل، یہ ٹی وی چینلز، یہ ڈی وی ڈیز، یہ فیس بکس، یہ جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے یہ بات آگے پہنچ رہی ہے۔ ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر صاحب عامر عباس عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عامر صاحب، میں بڑے شوق سے آپ کے سبھی پروگرام دیکھتا ہوں۔ جی اس وقت آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کا برپا ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟ قیامت کا برپا ہونا اس لیے ضروری ہے جی کہ یہ ہر چیز کو ختم ہونا ہے ایک دن، اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ سورہ قیامہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ پہاڑ، یہ عمارتیں، یہ انسان، یہ دنیا، یہ کائنات، زمین نہیں جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ نہیں، کائنات یہ ختم ہو جائے گی ساری۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے جو ایمان ہے اس کا حصہ ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے یوم آخرت پہ۔ اگر میں آخرت پہ ایمان نہیں لاتا تو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، اگر میں آخرت پہ ایمان نہیں لاتا تو میں کرسچن بھی نہیں ہوں، میں یہودی بھی نہیں ہوں، میں کسی بھی مذہب سے، میں ایتھسٹ بھی۔ تو بات یہ ہے ساری کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مرنا ضروری ہے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس بات کا۔ جیسے مرنا، جیسے موت ایک حقیقت ہے، اس طرح سے قیامت ایک حقیقت ہے۔ اور دوسری ایک بات میں اور بتاؤں جو میں نے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بات بہت سے لوگ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، ایک طرح سے طنز بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں، یہ بھی اصل میں یہ بھی ہونا ہے، ایسا بھی ہونا ہے کہ جھٹلایا جائے گا، ایسا بھی ہونا ہے، ایسا بھی ہونا ہے کہ جھٹلایا جائے گا، ایسا بھی ہونا ہے کہ ان کو غلط قرار دیا جائے گا، ایسا بھی ہونا ہے کہ یہ پورے جو سسٹم کھڑا ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو دجال کو ایک شخص کے طور پہ لیتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے، ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو دجالیت کے پورے نظام کو لیتا ہے، جس میں ہم پھنس چکے ہیں، جس میں سود جس کا حصہ ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے کہ بازار قریب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں بازار، آپ دیکھیں ذرا بازار، مارکیٹس، اب جس شہر میں بھی رہتے ہیں آپ، دنیا میں جہاں پر بھی بات سن رہے ہیں، آپ ذرا اس حدیث کو جو 1400 سال پہلے کہی گئی، اس حدیث کو آج کے آپ ذرا دیکھیں بازار کہاں ہیں، کتنی دور آپ کو کون سی دکان کہاں، سامنے گھر کے سامنے محلے میں، ادھر بازار، ادھر دکان، ادھر گلی کے نکڑ پہ کوئی ٹھیلے والا۔ تو یہ بھی حدیث اس وقت بیان ہوئی 1400 سال پہلے۔ تو ایک کال اور لیتے ہیں۔
ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو. ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام جی. نائلہ بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق امام مہدی کون ہوں گے؟ تھوڑی سی آواز ایسا ہو گئی جی. کس ملک سے آئیں گے؟ ہیلو جی دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں. اس دوران میں یہ میرے پاس ایک ای میل موجود ہے اور میں اس پہ بات کروں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ خانہ کعبہ آخر الزماں میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دجال مکے میں دجال کو انٹرسٹ نہیں ہوگا. میں یہ وہ باتیں جو بہت سی کتابوں میں نہیں ہیں, بہت سی جگہوں پہ ہے ہی نہیں یہ بات. یہ وہ بات ہے جو میں خود بتاؤں گا کہ کیوں دجال کو مکہ میں دلچسپی نہیں ہوگی دجال کو. لیکن یہ ایک ای میل آئی کہ جی آپ یہ بتائیے کہ مکہ کا کیا ہوگا, مکہ میں کیا ہوگا. تو یہ میں جب پروگرام ہوگا تو میں یہ اس میں تفصیلاً ڈسکس کروں گا, لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب حج ختم ہو جائے گا. جب حج یہ جو 24 گھنٹے طواف ہوتا ہے یہ رک جائے گا ایک دم. کیا ہوگا یہ میں پروگرام میں بتاؤں گا جب باقاعدہ اس پہ بحث ہوگی. ایک کالر ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, نائلہ بات کر رہی ہوں. جی میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق امام مہدی کون ہوں گے اور وہ کب آئیں گے اور کس ملک سے آئیں گے؟ امام مہدی کون ہوں گے؟ امام مہدی جو ہیں وہ پورا اس پہ پورا جب میں کہوں گا, جب میں بتاؤں گا, بیان کروں گا تو اس کے بعد پھر آپ میں کوشش کروں گا کہ ایک اور پروگرام ہو اور اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. امام مہدی جو ہیں وہ ان کو امام مہدی کہا گیا, ان کا نام مہدی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے اہل تشیع کو, ہم اہل تشیع کی اگر بات کریں تو امام عسکری ان کا نام نہیں, ان کا نام دوسرا. اسی طرح امام مہدی کا نام, مہدی ان کا نام نہیں, ان کو مہدی کہا گیا, ہادی نہیں کہا گیا, مہدی کہا گیا. امام غائب مہدی کہا گیا. کیوں کہا گیا یہ اہل تشیع پہ کا جو نقطہ نظر ہے اس پہ بات ہوگی. جو سنی مسلمان ہیں ان کے اندر کیا کنسیپٹ ہے امام مہدی کا, اور کس جگہ اختلاف ہے اور کہاں پھر اتفاق ہوتا ہے, اور اتفاق کس بات پہ ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے اور کس مرحلے پہ ہوتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو لا چیپٹرز کے اندر بہت سے لوگ اتفاق کریں گے, بہت سے لوگ اختلاف کریں گے, لیکن میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کروں گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر مختلف آراء آ چکی ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کے ابن عربی سے لے کے اور صحیح بخاری, صحیح مسلم, اس پہ شاہ ولی اللہ, اس پہ نوسٹریڈیمس کو بھی بائی دا وے میں ڈسکس کروں گا جو بالکل ہی ایک الگ بات ہے. اور مجھ سے یہ بھی کسی نے ای میل میں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس میں یہودیوں کے پوائنٹ آف ویو کو سامنے لائیں گے؟ تو بالکل یہودیوں کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. اور یہ بھی ان کو ڈسکس ہوگا, وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے, اور عیسائی جو ہیں وہ بھی شریک ہوں گے. اور ایک کال میں اور لوں, اس کے بعد پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس ای میل ہے وہ میں پڑھوں گا. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, میں جویریہ بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. سر آپ کے جو پروجیکٹ ہے اینڈ آف ٹائم, آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تو مجھے کوشچن پوچھنا ہے کہ آپ اپنے اس پروجیکٹ میں جو ہے, اپنی اس بک میں آپ یہودیت, اسلام اور کرسچینٹی کے علاوہ بھی کوئی مذہب کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ جی ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے, بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی. یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ کیا کسی اور مذہب کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں بالکل ایک وقفے کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں, اور وہ پھر جو دلچسپ ای میل میرے سامنے پڑی ہے میں اس کا بھی جواب دوں گا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. یہ جو ای میل آئی میرے پاس, یہ بالکل وہی جو کیا کہا کہ جی دجال جو ہیں, یہ کانا دجال, یہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہوگا اور گدھے کے اوپر سفر کرے گا اور اس کے 2 سینگ ہوں گے.
اس کے اوپر بھی بڑی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 40 دن میں، وہ جو یہاں پہ روایت بیان ہوئی کہ 40 دن میں چکر کاٹے گا پوری دنیا کا. تو علماء نے اس کانا دجال اور وہ جو دو اس کے سینگ، گدھے کے سینگ، اور 40 دن کا دنیا کا چکر، اس کو میٹافور، علامتی طور پہ بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی طرف اشارہ ہے. ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا، بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا دجال کے اوپر آنے والے پروگرامز میں. اور یہ جو سوال جو ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ تھیں جنہوں نے کہا کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے علاوہ کیا باقی مذاہب کو بھی ڈسکس کریں گے، کوشش ہوگی میری کہ ہندو مت کو ڈسکس کروں، جو بدھ مت ہے اس کو ڈسکس کر لوں، اور کچھ چائنا کے حوالے سے ضرور بات کروں جہاں پہ بدھسٹ بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، لیکن چائنا کا بھی کہیں ذکر ہے اور رشیا کا بھی کہیں ذکر ہے. یہ اس پورے کھیل میں جو جنگیں ہونے جا رہی ہیں، اب دیکھیں اب آج کی دنیا میں بات کر رہے ہیں نا، تو میں نے کہا عربوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، تو چائنا کدھر گیا، رشیا کدھر گیا؟ ان کا بھی تو بہت بڑا رول ہوگا نا ان جنگوں میں. کہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ایک تصادم بپا ہونے جا رہا ہے، کیا وہ نگلیکٹ کر دیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. آنے والے دنوں میں جو پروگرام ہوں گے اس میں موجودہ دنیا، موجودہ حالات، اور قرآن و حدیث، اور عیسائی کیا کہہ رہے ہیں، یہودی کیا کہہ رہے ہیں. یہ میں نے بات کی کہ یہودیوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، ایک خاص وقت تک انہوں نے بنانا ہے، اور اس وقت تک بنانا لازم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے غالباً. جی السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں کلثوم بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی کلثوم صاحب. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ جو اینڈ آف ٹائم پارٹ 2 ہے، آئی ایم اینشیسلی ویٹنگ ٹو سی اٹ آن ٹی وی. اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، یہ کب سے آن ایئر ہو رہا ہے، اور یہ ویک میں کس دن لگے گا؟ اچھا جی، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر ہمت دی اور حوصلہ دیا اور سب کچھ خیریت سے رہا تو اگلے ماہ، یعنی ہم مارچ میں ہیں، تو 4 اپریل کو ہفتے کے دن یہ 10 بجے رات کو انشاءاللہ نیوز ون پہ آپ اس کا پہلا چیپٹر یا پہلا باب دیکھ سکیں گے. 4 اپریل بروز ہفتہ اگلے مہینے. یہ اگلا مہینہ بہت قریبی ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور اس دوران ای میلز اور ٹویٹر اور باقی حوالوں سے جو بھی ہیں آپ رائے بھی دے سکتے ہیں، میسیج بھی دے سکتے ہیں. لیکن 4 اپریل کو انشاءاللہ اس کا پہلا پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کچھ عرصے پہلے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، سب سے میں عربوں کی بات میں کروں ضرور، کیونکہ جنگیں وہاں ہو رہی ہیں اس وقت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، گلے کٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے، مسالک کی بنیادوں پہ، ملکوں کی بنیادوں پہ. کرد لڑ رہے ہیں داعش کے ساتھ، داعش لڑ رہے ہیں شیعہ حضرات کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ وہ سارا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ نقشے ہمارے سامنے آ گئے، نقشے جو مغرب میں بنے وہ ہمارے سامنے آ گئے. کوئی رال پیٹرز کا نقشہ آ گیا، کوئی ریاستیں توڑ دی گئیں، کوئی ٹوٹ رہی ہیں، کچھ یہ سارا معاملہ ہوگا. لیکن ایک بات دیکھیں جو میں نے پہلے کہی کہ سب سے بڑا جو مقام ہے وہ عربوں کو ملا، کہ عربوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور کتاب بھی عربی میں آئی، انہی کی زبان میں آئی. ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں نا، ترجمہ تو یعنی جس آدمی نے ترجمہ لکھا ہے اس نے اپنے انداز میں پڑھا اور اس نے انداز میں ترجمہ پڑھا. کئی ترجمے ہیں، اردو میں ہی کئی ترجمے ہیں، انگلش میں بھی بے شمار ترجمے ہیں، ہر زبان میں. چینی زبان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار ترجمے ملیں گے. لیکن عربیوں کے لیے تو، عرب جو ہیں ان کے لیے تو ان کی اپنی زبان میں قرآن شریف آیا. اسی لیے جو میں نے پہلے بات کی نا کہ سب سے زیادہ عذاب بھی انہی پہ غالباً، سب سے زیادہ جو مسائل کے شکار ہوں گے وہ بھی عرب ہی ہوں گے اور عرب ہی ہو رہے ہیں. اور اس میں ہمارا اگر عربوں کے بعد اب دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ عذاب ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ شروع میں کسی نے سوال کیا تھا تو پاکستان ہم نے لیے ہی اللہ کے نام پہ، ہم نے لیے مذہب کے نام پہ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں کوئی نسل، یہ کوئی نسل ہے، یہ ہم جیسے کہ نا کرد ہیں تو کردوں کو ایک کردستان بنا دیا جائے، ہم نے ایسا نہیں کہا. ہم نے یہ ملک حاصل کیا
اور یہ کہا کہ ہم یہ اسلام کے نام پہ لے رہے ہیں، اسلام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ لے رہے ہیں، اور اللہ کے نام پہ ہم نے لیا اور اس کے بعد ہم شرک کے مرتکب ہوئے۔ میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، شرک، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ جنگ کرتے ہیں، آپ لڑتے ہیں ان احکامات کے ساتھ، آپ نہ کرتے ہیں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، تو آپ لڑتے ہیں۔ جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا، آپ سے کوئی بات کہے، آپ کو کوئی یا کسی دفتر میں ہوتا ہے، آپ سے کہا جائے کہ یہ کرو اور آپ کہیں کہ نہیں کرنا میں نے، اور آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا گیا ہو کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، تو اصل میں آپ لڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لڑائی ہے، اور جب لڑتے ہیں تو شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، آپ لڑتے ہیں ان احکامات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستان پہ بھی رحم کرے، مسلمانوں پہ بھی رحم کرے۔ یہ بات میں صرف بتا دوں کہ ایک ای میل آخر میں جو بالکل بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کیا یہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر صاحب، کئی لوگ کہتے ہیں کہ چند ہزار سال کے بعد قیامت آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت 100 سال کے بعد آ جائے گی، کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سن میں آ جائے گی، اتنے سالوں میں آئے گی، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ جی بالکل، اس میں لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، بہت تحقیق ہوئی ہے، کئی علماء نے اس پہ لکھا ہے اور علماء نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ کئی غلط ثابت ہوئے ماضی میں، انہوں نے تصور کیا کہ شاید ایسا ہو گیا، لیکن کچھ نے باقاعدہ آنے والے عرصے میں دن اور سال اور مہینے بیان کیے۔ ان علماء کو جب آپ اسلام کو پڑھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب علماء کو پڑھیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہودیوں نے بھی کچھ کرنا ہے اس سے پہلے، کیونکہ آخری جنگیں جو ہیں وہ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، یہ اس خطے میں ہونی ہے۔ یعنی آپ سکن ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھیں نا ویکیوم، گھروں میں جو قالین ہوتا ہے، وہ قالین آپ صاف کرتے ہیں تو ویکیوم وہ سکن کرتا ہے آپ کو۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ میں ایک بات کروں یا میں کچھ کرنا چاہوں، میں سکن ہو جاتا ہوں، سسٹم کے اندر سکن ہوتے ہیں۔ جیسے سود میں ہم سکن ہو گئے ہیں، جیسے بازاروں میں ہم سکن ہو گئے ہیں، جیسے اور بہت سے معاملات میں ہم سکن ہو چکے ہیں۔ تو یہ سکن ہمیں کر دیا جائے گا، اور وہ کیونکہ وہ دوسرے اپنے انداز میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، بادشاہت قائم ہونی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹیمپل بننا ہے، ہیکل سلیمانی بننا ہے، اور بن رہا ہے غالباً۔ اور ابھی چند روز پہلے، آج سے چند روز پہلے ہی دوبارہ انہوں نے ڈونیشن کی کمپین شروع کی، اور اس میں لاکھوں ڈالرز اکٹھے ہوئے، پوری دنیا میں ان کی کمپین ہوئی، اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا، اور اسی ماؤنٹ ٹیمپل پہ بنے گا جہاں پہ مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کو شہید کریں گے تو پھر اس کے بعد وہاں پہ ہیکل سلیمانی بنے گا، اور یروشلم کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے۔ ڈسکس ہوگا تفصیل سے آنے والے دنوں میں۔ آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کی رائے کا انتظار کرتا رہوں گا، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹیلی فون کالز پہ، کس انداز سے بھی آپ سے رابطہ رہے گا۔ لیکن 4 تاریخ کو بروز ہفتہ 10 بجے نیوز 1 پہ پہلے باب کے ساتھ اینڈ آف ٹائم دی لاسٹ چیپٹرز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دوبارہ بیان کر دوں کہ میں کوئی عالم دین، مفکر، اسکالر نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ اختلاف کیجئے، بالکل اختلاف کیجئے، اور مجھے آپ کے اختلاف کا انتظار رہے گا، لیکن گالم گلوچ سے گریز کریں اور مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ آپ اگر اس موضوع کا مذاق اڑائیں گے تو دراصل آپ مذہب کی تصدیق کر رہے ہوں گے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔